خنجر مارنے والے کو سینے سے لگایا ہو، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعاؤں کا تحفہ پیش کیا ہو۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ جس نے نبی کو، امیر حمزہ کہنے لگے ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے، میرا مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے وہ، اور تم نے اتنی بے دردی کے ساتھ مارنے کی جرات کیسے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. رب کائنات نے ہم سب کے اوپر رحم فرما دیا، کرم فرما دیا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی. رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے. قرآن مقدس کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے. رب نے میرے اور آپ کے نبی کو شاباشی دی ہے. رب نے میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا کہ اے میرے محبوب، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. نبی کو جو اخلاق رب نے دیا، اس اخلاق سے بڑھ کر اگر کوئی اور بڑا اخلاق ہوتا تو اللہ وہ اخلاق عطا کرتا. نبی کو جو اخلاق رب نے دیا ہے، اس اخلاق سے بڑا کوئی اخلاق نہیں. نبی کو جو اللہ نے کمالات عطا کیے، ان کمالات سے بہتر کوئی کمالات نہیں. میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے جو خصائل دیے، ان خصائل سے بہتر کوئی خصائل نہیں. نبی کو جو میرے رب نے چہرہ عطا کیا، اس چہرے سے بہتر کوئی چہرہ نہیں. میں صرف آج نبی کے اخلاق کو بیان کرنے چلا ہوں.
اور میری اور آپ کی بات چھوڑ دیجئے، صحابہ امی عائشہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ نبی کا اخلاق بتاؤ۔ حضرت عائشہ جواب میں کہتی ہے، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ امی عائشہ کہنے لگی کہ سارا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ سوچ کر سمجھ کر جو قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، میں نے خود قرآن کے 30 پاروں میں نبی کے اخلاق کو دیکھا ہے۔ قرآن کے 114 سورتوں میں نبی کی سیرت اور اخلاق کو دیکھا ہے۔ میں نے قرآن کے 540 رکوع میں نبی کے اخلاق اور سیرت کو دیکھا ہے۔ میں نے قرآن کے 6666 آیتوں میں نبی کے اخلاق کو دیکھا ہے۔ پورے قرآن کے 3,23,760 حروف میں نبی کے اخلاق کو دیکھا اور پڑھا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ہر زبر اور زیر نبی کا اخلاق ہے، نبی کا کیریکٹر ہے، نبی کا کردار ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اتنے اونچے اخلاق کے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے اوپر غصہ نہیں کیے۔ نبی کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ ہاں، غصہ اس وقت آیا نبی کو جب کسی نے اللہ کے احکام اور شریعت کے خلاف کوئی بات کی، نبی کو غصہ آیا، ان کو سزا بھی نبی نے دی، مگر اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نبی نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کو نبوت ملی 40 سال کے بعد۔ 40 سال سے پہلے ہر آدمی آپ کو یہ کہتے کتنا سچا ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا نیک بچہ ہے۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے، آپ کے کیریکٹر کی تعریف۔ کون؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہتے کہ اس سے اچھا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا اچھا کیریکٹر اور کردار والا بچہ مکے کی دھرتی میں نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے آقا کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے کہ یہ امانتیں ان کو دی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، جب نبوت مل گئی، نبوت ملنے کے بعد جب اللہ نے فرمایا کہ اب اعلان کرو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس وقت جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو پرائے تھے وہ دشمن بن گئے۔
اور دشمن بھی جانی دشمن بن گئے. غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب جو بات کہنے چلا ہوں سنیں آپ. ابو لہب حقیقی چچا ہے، نبی کا چچا ہے ابو لہب. جب رب نے حکم دیا کہ تبلیغ کرو تو میرے آقا دکانوں کے پاس جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، وہی ہمارا رب ہے. یہ لات عزا، یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے. حقیقی چچا ہے. میرے آقا آگے آگے جاتے، ابو لہب پیچھے جاتا. تھیلی میں پتھر باندھ لیا تھا، بھر لیا تھا ابو لہب. میرے آقا جاتے، ابو لہب میرے آقا کو پتھر مارتا. میرے آقا دعوت دیتے، آوازیں کستا، برا بھلا کہتا. یہاں تک کہ بازار میں جب میرے آقا ایک اللہ کی دعوت دیتے تو ابو لہب کہتا یہ جادوگر ہے، ان کی بات نہ سنو، ان کی باتوں کو نہ مانو. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر کے بھی مڑ کر نہ دیکھتے، اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ مجھے پتھر مارنے والا میرا دشمن بن کر جو میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ میرا حقیقی چچا ابو لہب ہے. اگر میں مڑ کر دیکھتا ہوں میری آنکھیں چاچا کی آنکھوں کے ساتھ ٹکرائے گی، نظریں ملیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظریں ملنے کی وجہ سے میرا چاچا شرمندہ نہ ہو جائے. پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، لیکن دشمن شرمندہ نہ ہو جائے اس کا خیال رکھتے ہیں. ایسا اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ ابو جہل مجلس لگائے بیٹھا ہے، سنانے چلا ہوں، سنیے. ابو جہل مجلس لگائے بیٹھا ہے. میرے آقا آتے ہیں اور آ کر دعوت دیتے ہیں. ابو جہل کھڑا ہوا، میرے آقا کے سر پر مارا، سر زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا. میرے آقا کھڑے ہیں، کوئی تانا دیتا ہے، ادھر سے کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی میرے آقا کو دیوانہ کہتا ہے. ابو جہل آقا کو مار رہے ہیں. یہ سارا منظر حضرت حمزہ کی خادمہ دیکھ رہی تھی. میرے آقا زخموں سے چور کہیں ٹیلے میں جا کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی اس چوٹی کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ جو اللہ کے نبی کو ابو جہل نے مارا ہے، لوگوں نے گالیاں دی ہے. امیر حمزہ کی خادمہ دیکھ رہی تھی. دیکھ کر کے حضور کی چچی، حضور کی چاچی کو جا کر خادمہ کہتی ہے کہ
آج آپ کے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے ایسا مارا ہے کہ میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا، بے دردی سے مارا ہے، لوگوں نے گالیاں تک دی ہے۔ چاچی تو چاچی ہوتی ہے، غمگین ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر حمزہ گھر آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں، گھر آئے۔ امیر حمزہ نے کہا کھانا نکالو، بھوک لگی ہے۔ لیکن بیگم امیر حمزہ کی خاموش بیٹھی ہے، غمگین بیٹھی ہے۔ امیر حمزہ نے کہا کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے، کسی سے جھگڑا ہوا، غمگین کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ تو حضور کی چاچی کہنے لگی ہمارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے لاوارث سمجھ کر مارا ہے۔ خادمہ بتا رہی تھی کہ سر سے خون بھی نکلا ہے۔ امیر حمزہ کھانا نہیں کھاتے، کمان اٹھاتے ہیں، تیر اٹھاتے ہیں، اور ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ دیکھا تو دوستوں میں ابو جہل بیٹھا ہے۔ امیر حمزہ آتے ہیں، ابو جہل کے سر پر مارتے ہیں۔ امیر حمزہ نے ابو جہل کے سر پر مارا، ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا۔ حمزہ نے کہا، امیر حمزہ کہنے لگے ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے، میرا مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے وہ، اور تم نے اتنی بے دردی کے ساتھ مارنے کی جرات کیسے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ ابو جہل خاموش ہے۔ امیر حمزہ غصہ کر کے ابو جہل کو مار کر اب بھتیجا کہاں ہے دیکھنا ہے۔ آقا ٹیلے کے اوپر جا کر کے بیٹھے ہیں، ایک چوٹی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ جب میرے آقا امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب چاچا کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اشکوں کے پیمانے جھلک جاتے ہیں۔ اب آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ کر کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ امیر حمزہ سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے بھتیجے گھبرانا نہ، گھبرانے کی بات نہیں، ابو جہل نے تیرے سر پر ایک جگہ زخم کیا ہے، میں نے ابو جہل کے سر پہ 2 جگہ زخم کیا ہے، بدلہ لے لیا ہوں، اسے مار کر آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی فرمانے لگے چاچا میں تیرے اس اقدام سے، تیرے اس عمل سے خوش نہیں ہوں، نہ بدلہ نہیں لینا تھا۔ اخلاق دیکھیے، بدلہ نہیں لینا تھا۔ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، شفیق بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا چاچا، بدلہ نہیں لینا تھا، میں آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے پھر بھتیجے آپ کس بات سے خوش ہوں گے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ان کو آپ نے مارا ہے، ان کا سر 2 جگہ زخم کر دیا ہے، میں آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوں۔ آپ یہ نہ کرتے، اس کے بدلے میں کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کے اجالے میں آ جاتے، ایمان کی روشنی میں آ جاتے۔
حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے بھتیجے کیا کرنا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او چاچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اب حضرت امیر حمزہ بھتیجے کی تڑپ کو دیکھ کر، جوش اور جذبے کو دیکھ کر اور نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، بھتیجے کے اخلاق، کردار، کیریکٹر کو دیکھ کر کہ ابو جہل نے مارا ہے، سر سے خون نکل رہا ہے لیکن بدلہ لینے کی فکر نہیں، ان کو معاف کرنے کی فکر ہے، یہ دیکھ کر بھتیجے لو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ امیر حمزہ کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ امیر حمزہ نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، پھر ایسا ساتھ دیے۔ اسی امیر حمزہ کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اسد اللہ، چاچا امیر حمزہ اللہ کے شیر ہے۔ اور اتنی محبت کی چاچا نے، اسی امیر حمزہ، اسی چاچا کا جنگ احد میں 11 ٹکڑے ہو گئے۔ جنگ احد میں امیر حمزہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، پیچھے سے وحشی نے خنجر مارا، امیر حمزہ چور ہو کر بیٹھ گئے، امیر حمزہ کے کان الگ کر دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، سینہ چیر کر اس میں سے کلیجہ اور دل نکال لیا گیا، 11 ٹکڑے کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب امیر حمزہ کی بہن آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے رب، اگر چاچا امیر حمزہ کی بہن یہاں نہ آتی تو میں ان ٹکڑوں کو بھی اکٹھا نہ کرتا۔ اور فرماتے ہیں اے میرے رب، یہ چاچا کی قربانی ہے، چاچا کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی اس وحشی کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس نے امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے تھے۔ مکہ فتح ہوا، اتنے اخلاق والے، اللہ، سوچتے ہیں تو تعجب لگتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا اخلاق والا کوئی نہیں مل سکتا جس نے خنجر مارنے والے کو سینے سے لگایا ہو، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعاؤں کا تحفہ پیش کیا ہو۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ جس نے نبی کو گالیاں دی ہے، آپ نے اس کے بدلے میں دعاؤں کا تحفہ پیش کیا ہے۔